اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایسی اندھیر نگری ہے کہ اچھا کرو یا برا کرو اینڈ سب کا ایک جیسا ہے. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اس آیت پر تو میں بیان نہیں کروں گا، کئی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ابھی میری کھوپڑی شریف میں آیا ہے، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ابھی آئی ہے کہ اہل باطل کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے آپ پر اعتراضات کریں، سوال پوچھیں. خود پر اٹھنے والے اعتراضات کے لیے وہ ان اعتراضات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ سے اہل باطل کی عادت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو مقابلے کے لیے بلائے اور کہے میں ڈنڈا لے کے آپ کو ماروں گا، تم بچانا اپنے آپ کو. اس لڑائی میں آپ پہ ڈنڈے پڑیں گے، آپ اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کو یہ سمجھا جائے گا جیت گئے. اور بھائی اس جیت میں مارنے والے کو کیا نقصان ہوا ہے بھائی؟ اور اگر بچا نہیں سکے تو ویسے ہی پٹ گئے آپ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ. آپ اسے پیٹیں وہ اپنے آپ کو بچائے، وہ آپ کو پیٹے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو باطل ہمیشہ اعتراضات کرتا ہے. میں بھی نہیں جا رہا اس تفصیل میں، وہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جہلم اسٹیشن اور کراچی اسٹیشن کا، اس میں تو میں نہیں جا رہا. وہ تو ہم نے آخری گزارش کر کے وہ ٹاپک ختم کر دیا ہے کہ بھئی آپ ہم پہ اعتراضات کریں، 100 دفعہ کریں تو ہمیں بھی تو اجازت دیں، ہم بھی کیا کریں آپ پہ اعتراضات. یہ عجیب قسم کی چیلنج کی قبول کیا ہے کہ ہم تو کریں گے، آپ کو ہم سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر لیبل لگائیں کہ مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب آ نہیں رہے، راہ فرار. او یار کسی کو سالس بناؤ، وہ کہے گا بھائی راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تو ڈنڈا پکڑ کے کوٹوں گا، آپ نے بچانا ہے، آپ کو ڈنڈا چلانے کی اجازت نہیں ہے. ڈنڈے کی مثال کا مطلب دلائل کی دنیا میں. تو یہ اہل باطل کی ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے. قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے دعووں پر اعتراض تو کرتے ہو کہ مر کے مٹی ہو گئے تو کون زندہ کرے گا، اس مٹی میں جان کیسے پڑے گی، ہیں بھائی؟ یہ تو اعتراضات وہ کرتے تھے. ما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہی موت دیتا ہے، زمانہ ہی زندگی دیتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے. خدا ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اعتراضات تھے نا اس دور کے. نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے کہا اے حامان سیڑھیاں لگا آسمان تک، میں چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. نظر نہیں آتا اس کا مطلب خدا نہیں ہے. تو وہ اعتراضات کی بوچھاڑ. قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، مر کے فنا نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا، یہ سارا پروسیس کیا ہوگا؟ ریورس، اور دوبارہ زندگی ملے گی. تو اعتراض کرتے تھے مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی، مر گئے. آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کوئی مر کے زندہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے. تو قرآن نے ان اعتراضات کے جواب بھی دیے، لیکن قرآن ان پر بھی اعتراضات کرتا ہے اور وہ ان اعتراضات کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے.
اب قرآن نے جو ان کے اعتراضات کے جواب دیے تو بہت واضح ہے. کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ قرآن نے کہا وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ بھی تو عجیب ہی ہے نا, پانی کے قطرے سے بن رہے ہو بھائی, ہے بھائی, روٹی سے بن رہے ہو, ماں باپ روٹی کھاتے ہیں اسی سے اولاد کے جرمز بنتے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں اس سے بن رہے ہیں. تو جو گوشت دودھ روٹی کو ان مراحل سے گزار کے 9 مہینے میں انسان بنا سکتا ہے, اور بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بنا کے ماں کی چھاتیوں تک پہنچا سکتا ہے, تو وہ مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو یہ کام اگر آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے پھر تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو جو پہلی دفعہ پر کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, ریپیئرنگ ہمیشہ آسان ہوتی ہے. جو موبائل کی اوریجنل کمپنی ہے نا, جو اوریجنل موبائل بناتی ہیں وہ فرسٹ ٹائم بناتی ہیں. چائنا کیا مارتا ہے فوراً؟ کاپی. کاپی خود نہیں بن سکتی ہے بھائی. جس نے کاپی کیا اس نے مشکل کام کیا, آسان کیا؟ آسان. تو جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ خود کاپی نہیں بنا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے. اب اگر کسی نے بنایا ہی نہیں ہے فرسٹ ٹائم, خود ہی بنے ہو, پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ خود سے بن گئے, اگر خود سے بنے ہو تو ام خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون, خود سے بنی ہوئی چیزیں ان میں ایسی مینجمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی. ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہو, کان ادھر فٹ ہوئے ہوئے ہو, ناک ادھر لگی ہوئی ہو. میں کہتا ہوں خود سے یہ پرزے بن کے غلط طریقے سے بھی نہیں جڑ سکتے. صحیح طریقے سے جڑنا تو دور کی بات ہے, بلکہ یہ پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی نہیں بن سکتا, اور بن بھی روٹی پانی اور دودھ سے رہا ہے. تو قرآن ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے بڑے مدلل انداز میں, لیکن پھر خود سوال اٹھاتا ہے کہ چلو فرض کرو موت کے بعد زندگی نہیں ہے, مان لیا تمہارا دعویٰ. بھائی ادھر 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 کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. موت کے بعد زندگی فرض کرو نہیں ہے, تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے, بنی نہیں ہے, تو اللہ نے بجائے ان کے سوالات کے جواب دینے کے قرآن میں بہت جگہ پہ ان سے خود سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اچھا یا برا ہونے کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. جو اچھے ہیں وہ بھی ختم, جو برے ہیں وہ بھی ختم. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں, بعض برے بہت برے ہوتے ہیں. کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں اپنی جان کو ہلاک کر کے دوسروں کو بچا لیتے ہیں. کچھ اتنے برے ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. تو دو نظریے ہیں بھائی, یا تو حساب ہے یا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے, ان پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو رزلٹ سب کا کیا ہو رہا ہے؟ ایک جیسا ہو رہا ہے. یہ اتنی بڑی دھاندلی خدا کیسے کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تو لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, جو مرضی کرو بیٹھ کے, جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. قوانین تھوڑی پوچھتے ہیں بھائی, قوانین تو چھپ کے کچھ کرتے رہو. کسی دیکھو قتل کے بہت سے ایسے طریقے جو قاتلوں کے ہاں رائج ہیں کہ قتل کرو بندہ پکڑا نہیں جاتا, جس نے کیا وہ بچ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا, بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی حساب. پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات, کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا.
یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو, مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خون بہا دیتے ہیں, اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو, زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں. میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں, چند مخصوص, کہ وہ نہیں مارو, مارخور نہیں مارو, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مارنا چاہیے, نسل ختم ہو رہی ہے. یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے. جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, پھر اس کو نکالا, وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے, اس کے پر نوچ دیے کہ بھائی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں, آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا. لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں, زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو. دیکھو جو غیر مسلم ہے نا, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر, کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں بھی اتفاق سے بنا, گدھا بھی اتفاق سے بنا, بیل بھی اتفاق سے بنا, مرغی بھی اتفاق سے بنی, تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کو ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, مارا باقیوں کو کیوں آپ نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے؟ حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے. یار یہ مسئلہ جب میں بیان کرتا ہوں ایک اور مسئلہ کھوپڑی شریف میں آتا ہے. ایک طرف تو علماء یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پرندوں کے بچوں کو
اٹھا لیا تھا, تو اس سے پرندہ پریشان ہوا, تو آپ نے ان صحابی کو منع کیا کہ یہ عمل مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتا ہے, سانپ سے لڑتے ہیں پرندے اپنے بچوں کی خاطر, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اٹھا کے گھر لے آؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے, وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ انسان کے بچوں کو ماں یا باپ سے جدا کیا جائے؟ آج طلاق کے بعد ہول سیل کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. خدا کا خوف نہ ہونا تو جو چاہے کرو, تم یہ مت سمجھو کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں خواتین کے حقوق پہ بہت بات کرتا ہوں. میں کوئٹہ گیا, انہوں نے کسی نے کہا آپ خواتین کے حق پہ آپ نے یہ بیان کیا, میری بیوی خراب ہو گئی. وہ کہہ رہی دیکھو میرے حقوق تو یہ ہیں. وہ 2 دن تک مجھے یہی سمجھاتے رہے, یار آپ نے یہ بیان کیا, میری بیگم بول رہی ہے یہ والے حقوق تو مجھے مل نہیں رہے. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میرے ماموں گالیاں دیتے ہیں, پاکستان کے حالات کی وجہ سے ان کی زبان پہ بات بات پہ کیا آ رہی ہے, گالیاں. تو کہنے لگے کہ ایک دن پولیس آئی, مالک مکان نے کرایہ مانگا. میں نے کہا نلکے میں پانی تو آ نہیں رہا ہے, کرایہ کس بات کا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ رہا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے, یہ لوٹا دے رہا ہوں اس کو نلکے سے تو بھر کے دکھا دے. تو مالک مکان نے پولیس بلا لی, اب ماموں نے پھر گالیاں, ٹینشن میں آ گئے نا. ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی کیا دے رہا ہے, دینی نہیں چاہیے گالیاں, لیکن یہ ملکی حالات کا نقشہ کھینچا ہے کہ ماموں نے پھر کیا شروع کر دیں, گالیاں. تو پولیس والوں کو جب بلایا تو پولیس والوں کو گالیاں, اور کہہ رہے ہیں پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا نہیں پتا تھا. مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کون سے اعضاء ہیں جن کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے کہا ان اعضاء کا تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ کون سے اعضاء ان کا تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں, لائٹ گئی تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ والے تو مجھے بھی نہیں پتا. تو ان کی بیگم نے کہیں میرا بیان سنا, وہ کہنے لگی یہ والے حقوق تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. یہاں سے میرا دماغ ادھر گیا ہے, یہ والے حقوق تو اسلام نے عورت کو دیے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. تو مجھے کہنے لگے یار کیا, میں نے کہا اگر حقوق بنتے ہیں تو دو بھائی, یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا. لیکن ایک گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو خواتین 90% خواتین شوہر سے بچے چھین لیتی ہیں. وہ تڑپتا پھرتا ہے, اور کوئی قانون جب تک بہت بڑا پوا نہ ہو, جج آپ کا چھوٹا بھائی ہے بلکہ وہ بھی نہیں مانے گا, بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو آپ کے پاس جج کو رشوت دینے کے لیے, بہت بڑی کوئی سورس ہو, اس وقت تک جج آپ کے حق میں فیصلہ بولو نہیں کرے گا. مکمل حقوق کس کے پاس جاتے ہیں؟ عورت کے پاس. آدمی خرچہ دے دے کے آدھا ہو جائے گا, ملے گا اسے کچھ بھی نہیں. عدالت سارا خرچہ آپ سے لے گی, مگر آپ کو باپ کے حقوق. ابھی تم لوگ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے, ہو گیا تو پھر بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا. اللہ کرے نہ ہو ایسا. پھر آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ورغلایا بھی, نچوڑا پورا جائے گا آپ کو, سرنج سے نا پورا نچوڑا جائے گا. اسکول کی فیسیں بھی اس سے لو, علاج کا خرچہ بھی اس سے لو, لیکن بچوں کو باغی بنایا جائے گا کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں, اور اگر مرد چھین لے عورت سے تو وہ بھی ظالم ہے. یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہیں, جو بھی ظلم کرے گا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. تو بتاؤ جس مذہب نے جانور کے بچوں کو اس کے پیرنٹ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دی, وہ انسان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے باپ یا ماں پر. میاں بیوی میں جو مرضی ہو, قرآن کہہ رہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اور جو بچے ہیں جو جدائی کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان بچوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے, کہیں بھی ماں باپ میں سیپریشن ہوئی ہو, بچے باپ کے پاس چلے گئے یا ماں کے پاس چلے گئے,
تو باپ کی باتوں میں آ کے ماں کے خلاف نہ ہو جاؤ, اور ماں کی باتوں میں آ کے باپ کے خلاف. بچے جس کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. جو پروپیگنڈا باپ نے کیا ماں کے خلاف, بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, حالانکہ ماں سے مل کر وہ اس بدگمانی کو دور کر سکتے ہیں, مگر وہ ماں سے ملتے نہیں. وہ پتہ کیا الزام لگائیں گے, 10 سال ہو گئے ہماری ماں ہم سے کبھی ملی نہیں ہے, ہمیں تو بھول گئی. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کمبخت باپ نے ملنے ہی نہیں دیا. نہیں آ رہی شرارت سمجھ میں؟ شرارت پتہ کیا ہوتی ہے؟ باپ بچے کو ماں سے نہیں ملنے دیتا اگر وہ غالب ہو, اور وہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھاؤ دیکھو تمہاری ماں تو تمہیں بھول گئی, حالانکہ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے, تمام کوششیں اس کی ناکام ہو چکی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کے جج سے تعلقات ہوتے ہیں. پھر بچے اور بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول گئی. اور اگر ماں کے پاس ہوں تو ماں ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو 10-15 سال ہو گئے تمہارے باپ نے مڑ کے نہیں دیکھا, نہ کبھی خرچہ بھیجا. بچوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ باپ سے مل کے پوچھیں کہ ابا حقیقت بتاؤ ہے کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس زمانے میں کسی کے خلاف جب کسی سے سنو تو یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی بدگمان مت ہو. انسان کی عادت ہے وہ اپنے مفاد میں بات کرتا ہے. جب کرے گا 4 اس میں جو ہے نا ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کے رائی کو پہاڑ بنائے گا. وہ بچے کے لیے ماں کا جیسا حق ہے باپ کا بھی ویسا ہی, باپ کا جیسا حق ہے ماں کا بھی ویسا. میرے پاس آتے ہیں ایسے کیسز, بچہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی جو باپ ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے, اس کا حق قیامت تک ختم, مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا, زندگی تو دور کی بات ہے. اور جس ماں نے تمہیں جنا ہے اس کا حق اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. چاہے ماں باپ ایک دوسرے کو, اللہ کے شرک سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ماں باپ اتنے بڑے ظالم کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں, بلکہ تمہیں بھی کافر بنا رہے ہوں, تو بھی ان کے ساتھ صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے, کیونکہ تمہارا تو باپ ہے نا, وہ میرا نافرمانے میں نمٹوں گا. تو یہ بہت ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ قائل کس کے ہیں؟ مساوات کے, مگر ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ مساوات والا معاملہ نہیں ہے. جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا, ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا, اور جو حرام جانور ہیں نا ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, چائنیز کتے کھا رہے ہیں, ایک کتے کو ماریں گے نا 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے, ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو, کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے, کھانے والا ہے مجھے, وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی, ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ادھر 10 گائے لیٹی پڑی ہیں, خون بہہ رہا ہے, اور اسی کے قریب کھڑی ہوئی گائے دم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے پانی رکھیں, پانی پیے گی, چارہ ڈالیں, کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا, بعض گرانا آتا نہیں ہے, وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے, پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں, ذبح کریں, دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے, لیکن حرام جانور جو ہیں درندے, ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی, ان کو احساس ہوتا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. خیر, تو
آپ اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھو گے نا گہرائی میں جا کے، آپ کو لگے گا بھائی یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہو سکتے، یہ انسانی قوانین نہیں ہو سکتے، یہ کسی ایسی ذات نے بنائے ہیں، ایسی ذات نے بنائے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی، بیان جو میں نے شروع کیا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب تو دیے، مگر خود بھی بہت سارے سوالات اٹھائے، اور 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی غیر مسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس ٹاپک پر اسلام کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو خدا نے جو انسانوں کو بنایا، معاذ اللہ، یہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، پھر اللہ غلط ہے کہ ایک شخص اتنا ظلم کرے جانوروں کے اوپر، وہ جیلوں میں کیسے کیسے قیدیوں پہ ظلم ہوتے رہے ہیں، انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، لوگوں نے اپنے باپوں کو مارا ہے، ماؤں کو مارا ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا، ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک شخص نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے باپ کو گولی مار دی کہ یار یہ خامخواہ کی ٹینشن ہے، اس کو گولی مار کے اس کو دفن کرو، مصیبت۔ پکڑا بھی نہیں گیا، پیسے ویسے کھلائے یا کچھ کیا، بچ گیا۔ اب ایسا نہ ہو پولیس والے آ جائیں، کہاں ہیں بھائی وہ، مجھے نہیں پتا، کسی گاؤں کا واقعہ ہے، مجھے گھر بھی دکھایا تھا کہ میں بھول گیا۔ ہاں وہ تو پکڑا جائے نہ جائے مجھے اندر کر دیں گے، آواز کدھر ہے بے؟ وہ 4 آدمی جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چاروں نے کہا یار اگر سفر کے دوران کوئی نامحرم لڑکی کسی کو نظر آ جائے نا تو استغفار پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ تو جاتے ہوئے ایک جگہ سے آواز آئی استغفر اللہ، تینوں نے کہا کہاں ہیں؟ تینوں نے کیا کہا؟ کہاں ہیں بھائی؟ تو ایسا نہ پولیس والے بولیں وہ ان کو تو کیس چاہیے ہوتا ہے نا، کدھر ہے بھائی، کون سے، بھائی مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کون سے گاؤں کا قصہ ہے، کیا ہوا تھا؟ آپ کہیں مفتی صاحب بچ رہے ہیں قاتل کو پکڑوانے سے، ہیں بھائی میں نہیں بچ رہا، مجھے واقعی نہیں پتہ ہے کہاں ہے، لیکن پولیس والے نا یہ بات نکلوانے میں کہ مجھے نہیں پتہ اس میں آدمی آدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، دادی کو قتل کر دیا، ایسے بھی کیسز ہیں۔ اپنی بوڑھی دادی کو، بوڑھے دادا کو وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا۔ کیسا ترس آتا ہے انسان کو بوڑھوں کو دیکھ کے، یار دادی تو ویسا پیارا رشتہ ہوتا ہے، ایسا چہرے پہ اس کے ایک اللہ نے نور رکھا ہے بوڑھی دادی پر، وہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار آتا ہے انسان کو، اس کے اوپر مار دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نا 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 نا۔ قرآن کہتا ہے ایسا حساب ہوگا، ایسا حساب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہو گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا، یہ تعجب سے جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے نا تو یہ جملہ بولتا ہے یار یہ کیسی رپورٹ ہے بھائی، یہ کیسا رزلٹ ہے، آج تک تو ہم نے ایسا اتنی ایکوریسی کسی رزلٹ میں دیکھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی ایگزامینر یا ممتحن جس نے نمبر لگانے ہو نا، وہ ایک ایک چیز کے نمبر نوٹ کر رہا ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، یار ایسا جو میرا تجزیہ تھا بالکل اسی کے حساب سے اتنے ہی نمبر ملے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ زندگی کا ایک گوشہ بھی انہوں نے اس میں نہیں چھوڑا گیا، ہر چیز آ گئی ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی جانور پہ ظلم کیا، کسی انسان کو برا بھلا کہا، کسی کی ادنا سی غیبت کی، حتیٰ کہ تنہائیوں میں پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر، گہرائی میں بیٹھ کر کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، یاتی بھی اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نکال کے لے آؤں گا، اس دن اس نے فلاں موقع پر ایک دفعہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد کی تھی، ایک ایک چیز لے کر آئے گا اللہ، معمولی سا ظلم، معمولی سی زیادتی، ہر چیز آنے والی ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی حساب بولو نہیں ہے۔ انسان کا بچہ جو بنے گا یہ سوچ کے بنے گا کہ کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہے، یا یہ سوچ کے بنے گا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ اچھا درمیان میں کوئی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے
کہ نہیں کچھ چیزوں کا ہے کچھ چیزوں کا نہیں ہے, ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو بڑا ظالم, چھوٹا ظالم, نیک, بد, سب کیا ہو گئے برابر, مر کے مٹی ہو گئے, ختم. یہ تو اور کیا, موجہ ہی موجہ. پھر تو لائف کو کیا کرو اور انجوائے کرو. تو یہ سورہ قلم میں یہ آیتیں چل رہی تھیں کہ اللہ نے ان سے سوال کیے ہیں جن کے اب تک کوئی رپورٹ بولو نہیں آئی. ایسے بہت سارے سوال قرآن نے کیے ہیں ان سے.